23ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دوبر کر دیا۔ یہ آپ کے سگے چچا ابو طالب ہیں جو ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی مورخ یا کوئی محرر یعنی تحریر لکھنے والا جب لکھتا ہے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا نام آتا ہے تو باوجود کفر میں ہونے کے اس کے باوجود بہت ہی ادب اور احترام سے ان کا نام لکھتا ہے، جیسے یہاں پر ابھی لکھا گیا جناب ابو طالب۔ کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب ابو لہب، کہیں پڑھا کسی نے؟ نہیں پڑھا۔ جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب، حالانکہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ ان کا اتنا احسان ہے اسلام پر بھی، دین اسلام پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی۔ جب بچپن میں کیا پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں واللہ عالم۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو آپ ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، اور ابو طالب نے ایسے بہترین انداز میں آپ کی تربیت اور پرورش کی ہے کہ ایک سگا باپ، ایک الفاظ میں اگر یہ بات ختم کر دی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سگا باپ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک سگا باپ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کے لیے۔ اس طرح سے پرورش کی حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آخر تک جب تک آپ زندہ رہے تب تک مشرکین کی، کفار کی یہ ہمت نہیں دی کہ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستا سکیں۔ ایک ہی سال میں ابو طالب کا بھی اور آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا ہے۔ کیسے تھے ہوں گے ابو طالب، اندازہ لگائیں، لیکن چاہت نہیں تھی دل میں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام کی دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے، اللہ اسی کو توفیق بخشتے ہیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کے پیچھے غنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے
اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ محسوس کریں، اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو 10 سال محنت کرنے کے بعد اپنی قوم سے مایوس ہو کر بازو کی ایک بستی میں گیا دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اور وہاں سے بھی وہ مایوس لوٹا اس حالت میں کہ راستے میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تانے کسے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، دیوانہ کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور اتنے پتھر برسائے گئے کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ جس باغ کے کنارے آ کر بیٹھتے ہیں وہ باغ بھی ایک دشمن کا ہی ہے، لیکن اس حالت پر اس کو بھی رحم آ گیا، اس حالت پر اس کو بھی رحم آ گیا۔ اپنے غلام عداس سے کہتا ہے کہ لے کر تھوڑا انگور توڑ کر جاؤ تشتری میں اور ان کو کھلاؤ۔ یہ بھی مکہ کا رہنے والا ہے، لیکن حالت پر ترس کھا گیا۔ یہ تگ و دو کس کے لیے تھی؟ ہمارے اور آپ کے لیے تھی۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا، غضب کو جوش آیا، یوں کہہ لیں۔ فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ، اگر کہتے ہیں تو ملا دو دونوں پہاڑوں کو، پیس کر رکھ دو اس بستی کو۔ دکھانا تھا فرشتوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی کہ ہمارا محبوب جو اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین، کیسا رحمت للعالمین کہ اپنے دشمن کے لیے بھی جو ہے کہہ رہا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تھے نا رحمت للعالمین، تھے نا، کیسا بخش دیا، وہیں معاف کر دیا۔ نہیں، اگر ہم کو آپ کو یہ اختیار مل جاتا تو کیا کرتے؟ بیٹھ کر بد دعائیں کرتے ہیں، عمل تو ہو نہیں پاتا ہے تو بد دعائیں ہی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے ایک لفظ بد دعا کے لیے، دعا بھی کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں کہ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے، میں بھی کمزور ہوں، تو میرا بھی رب ہے۔ مدد آئی لیکن ٹکرا دیا اس مدد کو۔ نبی ایسا ہوتا ہے، اپنے امتی پر اس طرح سے شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ محمد بن قاسم اسی قبیلے بنو ثقیف سے تھے، جو سب سے پہلے وہاں سے چل کر سندھ تک آئے ہیں اور پھر ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا ہے دھیرے دھیرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک نخلا کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور مادر پدر آزادی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ گیا۔ اب وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی ہیں، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہتر اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں،
خصوصاً اس بات پر کہ وہ انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ دو باتیں یہاں پر غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ دوسری جگہ پر دودھ پلانے کی مدت 2 سال بیان کی گئی ہے۔ 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں، 24 اور 6 30۔ بچے کی ولادت کے لیے 9 مہینے لگتے ہیں، تو 3 مہینے یہاں پر کم پڑ رہے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر بچہ جلدی پیدا ہو جائے تو اگر وہ مطلب اس کی زندگی کے لیے 6 مہینے کا حمل شرط ہوتا ہے، یعنی اگر 6 مہینہ وہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اگر اس کی ولادت ہو گئی تو اس کے زندہ رہنے کے بہت زیادہ امکانات رہتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں۔ اس لیے وہ حمل کی کم سے کم مدت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ شمار کی ہے، اور دودھ پلانے کی پورے 24 مہینے شمار کیے ہیں۔ اس طرح سے 30 مہینے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو یہاں پر والدین کی خدمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے بچے نوجوان پہلے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کسی کے گھر میں ایسا ہوا کہ والدین نے اسلام قبول کیا، بچوں نے اسلام نہیں قبول کیا، تو ایک کشمکش رہتی تھی۔ اب اگر والدین نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بچوں کو منع کرتے تھے کہ محمد کے پاس مت جاؤ، نمازیں نہ پڑھو، ان کی بات نہ سنو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر پہلے بچوں نے اسلام قبول کر لیا، مطلب اس کا الٹا، تو یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ بچوں نے اگر پہلے اسلام قبول کیا اور والدین ان کو روک رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کی تعظیم، ان کا اکرام، والدین ہونے کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کیے جائیں گے، لیکن وہ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے کی بات جو اس کا حکم دے رہے ہیں، یہ اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس ضمن میں یہ آیت یہاں پر لائی گئی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اس نے ان سے برائیاں دور کر دی اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا، جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور چور کر دو تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ یہ جو مد مقابل جو کھڑا کیا دونوں طرف کے لوگوں کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آزمانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون ڈٹا رہتا ہے؟ ورنہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا، جیسے بھی سورہ حاقہ کے اندر قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان کا ذکر آیا کہ ہم نے ان کو کیسے ہلاک کیا، تو اللہ ان کو بھی ویسا ہلاک کر سکتا تھا، ختم کر سکتا تھا۔ جو لوگ اس کی بات کو مان کر نہیں دے رہے تھے اس کو مٹا سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ۔ دوسری قوموں کو کیا اس طرح سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا جو مد مقابل کیا تاکہ ہم آزمائیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ آزمائش آ سکتی ہے، اللہ دیکھے گا وہاں پر کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے،
اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا وقت چھٹنی کا قریب آ گیا ہے تو ہمیں جو ہے ذرا اور چوکنا ہو جانا چاہیے ایسی آیتوں کو سننے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھانٹ کر کنارے کر دیے جائیں اور اللہ دوسرے کو لے کر آئے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی صورت میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس سورہ میں اس وعدہ کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورت کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی، اور اس سورہ میں فتح اور غلبہ کی ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ کیسے تھے وہ لوگ کہ ان کی زندگی میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی خوشی کا پروانہ ان کو دے رہے ہیں کہ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یہ جو بیعت رضوان جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں غالباً سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے 1400 لوگوں کو لے کر مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں۔ کچھ سفر طے ہوا، مدینہ مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے، تبھی یہ پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سفر وہیں پر روک دیا اور وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ ان سے جا کر بات کریں کہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچتے ہیں اور ادھر یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سارے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں کہ ہم ان کے قتل کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا سفر خالص جو عمرے کے ارادے سے ہوا ہے اور اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی بستی سے اتنی دور کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر جنگ کا موقع آ جائے تو ایک عجیب، مطلب گھر سے اگر جنگ کے لیے تیار ہو کر گئے ہوتے تو تیاری کے ساتھ جاتے۔ یہ تو ایک معمولی سفر ہے حج اور عمرے کا، اس عمرے کے ارادے سے گئے ہیں، اب وہاں اگر جنگ درپیش آ جائے تو ایسے میں تو پھر ہر شخص کے لیے ثابت قدم رہنا ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، ہتھیار تو لے کر نہیں گئے تھے، وہ ان کے سفر کے حساب سے جو ان کے ساتھ رہتا ہو، کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے بالکل نہتے لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ، کیونکہ قافلے کا لٹ اٹھ جانے کا خطرہ رہتا تھا تو کچھ نہ کچھ ساتھ رہتا ہی تھا۔ بہرحال جنگ کی تیاری کے حساب سے نہیں گئے تھے، لیکن جنگ کے حالات آن پڑے وہاں پر اور سارے صحابہ کرام نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ان کے مقابلے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک صلح کی صورتحال وہاں پر بنتی ہے اور وہ بہت دبدبا کے صلح کی جاتی ہے بظاہر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے، اور حقیقت میں جیسے ہی وہ سفر سے واپسی ہوتی ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، مکہ فتح ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور 2 سال پھر اس کے بعد بیتتا ہے، مکہ فتح بھی ہو جاتا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد۔
اس سے پہلے جو یہاں پر بہت مال غنیمت احاط آیا اور ایک قریبی فتح کا اللہ نے وعدہ کیا، اس درمیان میں خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ جب واپس آپ بغیر عمرہ کیے مکہ سے واپس مدینہ جاتے ہیں، اور پھر مکہ فتح ہونے سے پہلے خیبر فتح ہو جاتا ہے، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اس کے فضل اور خوشنودی کے طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم، ان کی یہ مثال توریت میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ یہاں پر مومنین کی ایک صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ آج معاملہ ہمارا اس کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں الٹا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم آپس میں تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن جب بات مقابلے کی آتی ہے تو پھر ہماری ہوا نکل جاتی ہے، پھر ہم نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 10ویں پارے میں یہی بات کہی بھی ہے کہ جب تم لوگ آپس میں لڑو گے جھگڑو گے تو پھر تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور وہ چیز محسوس کی جا رہی ہے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کوئی پارٹی اور نہ گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے سبب ہیں، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، اس کو ہم دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ابھی حالات تھوڑا ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہے ہیں تو اگر کہیں سے کوئی خبر آئے
تو جب تک اس خبر کی ہم تحقیق نہ کر لیں اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ چیزوں کا وائرل کر دینا خبروں کا کسی بڑے جو ہے فساد کا سبب بن جائے، ہے نا۔ ہمیں اس میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ پوری طرح سے دیکھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس بھرپور کوشش اسی میں لگاتے ہیں کہ آگے بڑھاؤ، مال آگے جانے دو، کیسا ہے کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ ہر معاملہ میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہے۔ رشتہ داروں میں اگر کبھی کوئی تنازع ہو جائے تو بھی اس میں ہمیں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بات بہت چھوٹی ہوتی ہے، صرف انا کا مسئلہ لوگ بنائے رہتے ہیں اور برسوں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس میں کوئی تیسرا رشتہ دار اگر پہل کر دے تو معاملہ جو ہے بہت آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کہیں ایسی صورتحال ہو اور آپ اس میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ مجھ سے کیا مطلب ہوگا ان لوگوں کا اپنا معاملہ، یہی سوچ کر ہم بیٹھ رہتے ہیں۔ نہیں، یہ اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ نے یہ کردار ادا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ دو مسلمان بھائی جو آج برسوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تھوڑی سی کوشش سے اگر وہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے تو پھر یہ کتنا اچھا کام ہو جائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہے۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں، تعارف کے لیے بنائے ہیں تاکہ تم پہچانو کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے۔ اور اس کو تفاخر کے لیے استعمال کرنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپ خان صاحب ہیں تو خان صاحب ہیں، تفاخر کی تو کوئی بات اس میں ہے نہیں۔ پیدا تو ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے، کہیں دوسری جگہ سے تو آپ کی نسل نہیں چلی ہے، تو اس میں تفاخر کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ صدیقی صاحب ہیں، ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ تعارف کا ذریعہ ہے، تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو تقوی والا ہو۔ وہ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو خان صاحب ہیں، چلو ان کو جنت میں ڈالو، اور یہ تو کسی نچلی برادری کا آدمی، اس کو جہنم میں ڈالو۔ ایسا نہیں ہوگا فیصلہ وہاں پر۔ اللہ کے نزدیک تقوی والا جو ہے وہی مکرم ہے، وہی عزت کے لائق ہے۔ خان صاحب یا صدیقی صاحب عزت والے وہاں نہیں شمار کیے جائیں گے۔ اگر وہ صفت ہوگی تو عزت ملے گی، اگر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی تو پھر عزت نہیں ملنے والی ہے۔ سورہ قاف اور اس کے بعد زاریات کے 2 رکوع پڑھے گئے جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو آگے بڑھایا گیا۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں سرنو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا۔
یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ اسی طرح کہا جسے تم اس لیے ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے، اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہر جگہ ہر روز ہو رہا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہیں دور سے عقل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کا دن کا آنا کتنا دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ 23ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔